کسی بھی مقدس علم کو، خاص طور پر اللہ کے کلام کو دل میں اتارنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہے بھی۔ لیکن اصل چیلنج تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اسے دل میں قائم رکھنا۔ آج ہم اسی سفر کو، اسی جدوجہد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے کلام کو دل میں محفوظ رکھنے کی یہ ذمہ داری دراصل کیسی ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ یہ علم دل میں ٹھہرتا کیسے ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ حاصل کر لی اور بس ہمیشہ کے لیے ہماری ہو گئی، یا اس سے روزانہ ہر دن سنبھالنا پڑتا ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کو حفظ کر لینا یہ منزل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک سفر کا آغاز ہے، اللہ کے کلام سے آپ کہہ لیں ایک زندگی بھر کے تعلق کی شروعات۔ یہ صرف یادداشت کا امتحان نہیں، بلکہ ایک بہت گہری، ایک روحانی ذمہ داری ہے۔ یہ علم کسی الماری میں رکھی ہوئی کتاب جیسا نہیں ہے کہ جب دل چاہا اٹھا کر پڑھ لیا۔ نہیں، اس کی مثال تو ایک زندہ پودے جیسی ہے، جس سے اگر روز توجہ نہ دی جائے، پانی نہ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ مرجھا جائے گا، ہے نا؟ بالکل اسی طرح یہ کلام بھی دل سے نکل سکتا ہے۔ اور اس چیلنج کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی مثال دی ہے جو سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ مثال ہمیں اس علم کی نازک فطرت کو سمجھنے میں زبردست مدد دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، ذرا غور کیجیے گا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن رسی توڑوا کر بھاگنے والے اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے دل سے نکل جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک بے قابو اونٹ کتنی طاقتور تشبیہ ہے یہ۔ تو پیغام بالکل صاف ہے، واضح ہے۔ اگر اس علم کو مضبوطی سے پکڑ کر نہ رکھا گیا تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اس مثال میں وہ رسی کیا ہے اور اسے تھامے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اس مثال کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ وہ بندھا ہوا اونٹ جو ہمیشہ آزاد ہونے کی کوشش میں رہتا ہے۔ دل کیا ہے؟ وہ رسی ہے جس نے اسے تھاما ہوا ہے۔ اور پھر سب سے اہم، ہماری مسلسل دہرائی، ہماری ریویژن، وہی تو نگران کی وہ مضبوط گرفت ہے جو اس رسی کو کس کر پکڑے رکھتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر قرآن اونٹ ہے اور دل رسی، تو پھر اس رسی کو تھامنے والا کون ہے؟ یہاں سے بات اس شخص کی ذمہ داری کی طرف آتی ہے جسے صاحب قرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کا ساتھی، قرآن والا۔ ایک اور حدیث اس ذمہ داری کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ فرمایا، صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے۔ اگر وہ اس کی نگرانی کرے گا تو اسے قابو میں رکھے گا، لیکن اگر وہ غافل ہوا تو اونٹ بھاگ جائے گا۔ بالکل صاف بات۔ یہاں تو بات بالکل دو ٹوک ہو جاتی ہے۔ نتیجہ سیدھا ہمارے عمل پر منحصر ہے۔ صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو نگرانی یا پھر غفلت۔ ایک کا انجام حفاظت ہے اور دوسرے کا انجام نقصان، اور انتخاب وہ ہمیں کرنا ہے۔ اور بات صرف یاد رکھنے تک محدود نہیں۔ اسلامی روایات میں تو بھول جانے کے عمل کو ایک بالکل ہی الگ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ یہ صرف یادداشت کی کمزوری نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری نیت اور ہماری کوشش سے بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا کہ کوئی یہ کہے میں پھلاں آیت بھول گیا۔ اس جملے میں، اس میں بھول گیا میں ایک ایسا رویہ ہے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے بجائے درست جملہ یہ ہے کہ مجھے بھلا دیا گیا۔ ذرا سوچئے اس پر۔ صرف الفاظ کا چھوٹا سا بدلاؤ لیکن پوری سوچ بدل دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ بھولنا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، بلکہ ہماری غفلت کا ایک نتیجہ ہے، ایسے جیسے کوئی نعمت ہم سے واپس لے لی گئی ہو۔ تو اس سوچ کے مطابق بھولنا کوئی عام سا حادثہ نہیں، بلکہ ایک عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ صرف دماغ کی کمزوری نہیں، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اور اللہ کے کلام کے درمیان جو تعلق تھا وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑ گیا ہے۔ تو پھر ان تمام باتوں کا حاصل کیا ہے؟ ان کا نچوڑ کیا ہے؟
یہی کہ قرآن کی دہرائی یا کوئی مشینی مشق یا کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ اس مقدس رشتے کو ہر روز نیا کرنے کا، تازہ کرنے کا عمل ہے۔ اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے یہ چند قدم بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اس کلام کی قدر کو پہچاننا، پھر اس کی اس فطرت کو سمجھنا کہ یہ تیزی سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد مسلسل نگرانی کا یعنی کانسٹنٹ ویجیلنس کا عزم کرنا، اور آخر میں اس دہرائی کو ایک ڈیوٹی نہیں بلکہ ایک تعلق کے طور پر دیکھنا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حفظ کر لینا سفر کا اختتام نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ تو اصل ذمہ داری کا آغاز ہے۔ مقصد صرف حافظ بننا نہیں بلکہ پوری زندگی اس کلام کا محافظ بن کر رہنا ہے۔ اور یہ اصول ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا ہر قیمتی علم، ہر قیمتی ہنر بالکل اسی طرح کی مسلسل نگرانی اور محبت نہیں مانگتا؟ چاہے وہ کوئی فن ہو، کوئی رشتہ ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جسے ہم واقعی اپنے دل میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔